ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہر و مل کے عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر ہاضم اللذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، زمانے کی قسم ہے کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ دیکھیے، انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی کہیں رات کی، یہاں زمانہ کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ کیوں؟ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے ہی متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنے علم کا کیا استعمال کیا تھا۔ غور کیجئے کہ ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے ہی سے ہے۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لہذا وقت کی پوری نگہداشت کرنا چاہیے۔ کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور لغویات اور قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کے اندر اضاعت اوقات سے ممانعت آئی ہے اور حفاظت اوقات کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی ہر ایسے قول اور عمل اور فعل اور حرکت سے اعتراض کرے جس سے اس کا خاطر خواہ اور معتد بھی دنیاوی یا دینوی فائدہ نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو، وقت اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے، ایسا قیمتی سرمایہ ہے، ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں کے اندر ضائع کر دیتے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک برف فروش سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی، وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے لوگو، مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ہماری بھی حالت ہے، ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جاتی ہے، اسے پگھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ سے کہے گا، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، تو اللہ جواب میں فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس
تنبیہ کرنے والے بھی بھیجے تھے، تمہیں ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، لیکن پھر بھی تم باز نہ آئے۔